اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. پیار و محبت سے آواز بلند پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہمارے ہاں اسلام آباد میں آج کل بھی بآواز بلند اونچا پڑھنے کو کہتے ہیں. امید ہے پشاور میں بھی بآواز بلند اونچا ہی پڑھنے کو کہتے ہوں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. میں نے دامن تیری چوکھٹ پہ بچھا رکھا ہے، میں نے دامن تیری چوکھٹ پہ بچھا رکھا ہے، تجھ کو اللہ نے مختار بنا رکھا ہے. میری اپنی لکھی ہوئی نعت کے چند اشعار سے میں آغاز گفتگو کر رہا ہوں. اور جگمگا اٹھا جہاں نام محمد کے طفیل، جگمگا اٹھا جہاں نام محمد کے طفیل، میرے اللہ نے یہ نام بھی کیا رکھا ہے. اور عہد و پیمانے رفعنا لک ذکرک کے طفیل، عہد و پیمانے رفعنا لک ذکرک کے طفیل، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے. اور یاد آتا ہے نواسوں سے تیرا پیار مجھے، یاد آتا ہے نواسوں سے تیرا پیار مجھے، جن کو کاندھوں پہ شہا تو نے بٹھا رکھا ہے. اور میں تیرے پیارے ابو بکر و عمر کے صدقے، میں تیرے پیارے ابو بکر و عمر کے صدقے، وہ جنہیں آج بھی روزے میں سلا رکھا ہے، وہ جنہیں آج بھی روزے میں سلا رکھا ہے. اور صدیق اکبر کو بنایا ہے صحابہ کا امام، صدیق اکبر کو بنایا ہے صحابہ کا امام. اور ولیوں کے لیے شیر خدا رکھا ہے، اور ولیوں کے لیے شیر خدا رکھا ہے. کیوں نہ میں رشک کروں حال پہ اپنے سید، بلکہ میں یہ شعر ضرور پیش کروں گا چونکہ ایک تعلق اور نسبت ہے. تیرے دربار کے خادم ہیں حسین الدین بھی، تیرے دربار کے خادم ہیں حسین الدین بھی، خدمت دی پہ جنہیں تو نے لگا رکھا ہے. کیوں نہ میں رشک کروں حال پہ اپنے سید، کیوں نہ میں رشک کروں حال پہ اپنے سید، مجھ کو محبوب نے چوکھٹ کا گدا رکھا ہے. انتہائی عزت، احترام، تعظیم و توقیر کے لائق پروردہ آغوش ولایت، جگر گوشہ زینت الذاکرین، جان نشین عالمی مبلغ اسلام، حضرت پیر طریقت صاحبزادہ والا شان، حضرت قبلہ پیر محمد فخر عالم جان صاحب، متعان اللہ بطول حیاتہ، زیب و زینت و سجادہ نشین، آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف. عزت مآب خطیب الاسلام، محب رسول و آل رسول، حضرت علامہ مولانا محمد عثمان باچا صاحب زیدہ شرفہ،
ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے روح رواں سرپرست حضرت فخر السعادات قبلہ پیر سید ظاہر علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ عاشق رسول خادم اولاد بطول محترم جناب خواجہ محمد فاروق صاحب اور ادارہ تبلیغ الاسلام کے تمام عہدیداران، منتظمین، متعلقین، غلامان رسول اور خوبصورت وسعت مطالعہ رکھنے والے نقیب محفل صاحب، تمام علماء نے فخر و سعادات حضرت قبلہ پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب الخیری، میں آج پشاور کی اس دھرتی میں آ کر اللہ جانتا ہے اپنے دل کی کیفیت آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ آج جتنے لوگ اس چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے نبی کے عشق کے شوق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو اسلام آباد میں کچھ اور سنتے تھے اور کچھ اور خبریں ملتی رہتی تھیں، آج یہاں پہنچ کر پتہ چلا ہے یہ تو نبی کے عاشقوں کی دھرتی ہے، یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کی دھرتی ہے، یہ تو شمع رسالت کے پروانوں کی دھرتی ہے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے یا کہ ادھر بیٹھ گئے۔ اور جو سرکار کی بزم نور میں بیٹھا ہوتا ہے، حضور کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، میلاد میں یاد میں بیٹھا ہوتا ہے، ان کے ذکر میں اپنی نجات کی فکر میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کرم کے حصار میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ رحمت کے شمار میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ فضل پروردگار میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ طیبہ کے سایہ دیوار میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ سمجھ لو کہ وہ بارش انوار میں بیٹھا ہوتا ہے، اور پشاور کی سبزی منڈی میں رہ کر بھی نگاہ سرکار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ حضور اب یہ بس دم توڑتی نظر آ رہی ہے کہ جی میلاد کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، میلاد کس جگہ سے ثابت ہے، وہ ثابت کرنے کے لیے نبی کے غلام اور نوکر موجود ہیں۔ میں سادی بات ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھے، نہ کسی سے الجھنے کی ضرورت ہے، نہ مناظرے مجادلے کی ضرورت ہے، نہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہے، نہ باس کی ضرورت ہے، اس لیے بھی نہیں کہ لوگ آپ کو ذکر رسول سے پھیرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو یاد مصطفیٰ سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو نعت مصطفیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو نبی کی پیار اور محبت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ سنو ابتدا میں میرا جملہ یہاں سے لے کر آخر تک، جتنے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، سر جھکا کے کہہ دیا کرو کہ اللہ نے یہ شہادت ہم غلاموں کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ پوچھو کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو کہہ دو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے اور سعادت کی کوئی بات نہیں کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں جو میرے رب نے بھی منایا ہے اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ نے بھی منایا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ جذبات کا جملہ ہے، جذبات کا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کر دیتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت، با طہارت، با کرامت، با شرافت، با نجابت، با طہارت ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولد العروس کے اندر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو اس وقت رب نے رضوان کو بلایا۔ رضوان جنت کا انچارج فرشتہ ہے،
جنت کا بولیے انچارج فرشتہ ہے، یہ کام کسی اور سے کیوں نہیں کروایا؟ فرمایا جو آگے بات آ رہی ہے یہ کام ہی جنت والوں کا ہے، یہ کام یہ سبجیکٹ ہی جنتیوں کا ہے، جنت والوں کا ہے۔ فرمایا کہ رضوان جی رحمان، فرمایا آج تجھے پتا ہے کہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یا اللہ راتیں روز ہوتی ہیں۔ فرمایا یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روز کی راتوں والی رات نہیں ہے۔ آپ اگر ذرا بولتے رہیں گے انشاءاللہ آپ سعادت بھی نصیب ہوتی رہے گی، سب میں بھی سمجھوں گا کہ میری گفتگو آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اس رات میں فرمایا کہ آج میرے یار کی تشریف آوری کی رات ہے، میرے محبوب کی آمد کی رات ہے، میرے پیارے کی تشریف آوری کی رات ہے، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تجھے پتہ ہے محبوب آئیں محب گلیاں سجا دیتے ہیں، محبوب آئیں یہاں محب ان کا انتظار کرتے ہیں، پھولوں کی پتیوں کی بارش کرتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا زین الفردوس الاعلیٰ، تیرے لیے حکم یہ ہے جا جنت میں چراغاں کر دے، جنت میں چراغاں کر دے۔ یہاں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں۔ زین تزئین سے زین امر کا صیغہ ہے اور زین زینت کو کہتے ہیں، یعنی زیب و زینت کر دے۔ آپ دیکھیں جو ان مکانوں پر کوئی نہیں جل رہا وہاں زینت نہیں، اس گلی میں لائٹیں جل رہی ہیں تو زینت ہے۔ جس گھر میں شادی نہیں ہوتی تو وہ اپنے بلب بھی بجھا کر سو جاتے ہیں، جن گھروں میں شادی ہوتی ہے وہ پورے محلے کی لائٹیں جمع کر کے اپنے مکان میں جشن چراغاں کر کے بتاتے ہیں کہ آج یہاں لائٹنگ ہو رہی ہے، تو جہاں لائٹنگ ہو وہاں زینت ہوتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا زین الفردوس الاعلیٰ، فرمایا جا تجھے حکم ہے اے رضوان، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آج میرے یار کی آمد ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد ہے، میرے حبیب کا میلاد ہے، میرے مصطفیٰ کی ولادت کی گھڑیاں ہیں، میرے پیغمبر کی آمد ہے، میرے یار کی آمد ہے، مدینے کے تاجدار کی آمد ہے، آمنہ کے راج دلارے کی آمد ہے، بے سہاروں کے سہارے کی آمد ہے، نبی انبیاء کے امام کی آمد ہے، مرسلین کے قائد کی آمد ہے، تاجدار ختم نبوت کی آمد ہے، صدیق کے مرشد کی آمد ہے، فاروق کے امام کی آمد ہے، عثمان کے دلربا کی آمد ہے، علی کی جان کی آمد ہے، زہرا کے بابا کی آمد ہے، حسنین کے نانا کی آمد ہے، مدینے کے تاجدار کی آمد ہے، بے قصوں کے قص کی آمد ہے، بے چاروں کے چارے کی آمد ہے، بے سہاروں کے سہارے کی آمد ہے، آسمان نور کے سب سے روشن تارے کی آمد ہے، آمنہ کے راج دلارے کی آمد ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا زین الفردوس الاعلیٰ، جا جنت میں چراغاں کر دے، لائٹنگ کر دے، کنکمیں جلا دے، بتیاں جلا دے، کائنات والوں کو پتہ چل جائے، میرے نبی کے عاشقوں کو، غلاموں کو، دیوانوں کو دلیل مل جائے کہ محمد کی آمد پر، محبوب کی آمد پر چراغاں کرنا یہ بدعت نہیں ہے، تمہارے رب کی سنت ہے۔ یہ لنگر لینے کے لیے نہیں آئے، جو میں پیش کر رہا ہوں وہ لنگر لینے کے لیے آئے۔ پیار سے بولیے، یہ پیٹ میں جاتا ہے، یہ روح تک اترتا ہے، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت کے موقع پر، حضور کی تشریف آوری کے موقع پر، سرکار کی جلوہ گری کے موقع پر، امام سیوطی سے لے کر علامہ نبہانی تک، ان سے لے کر صاحب تفسیر صاحب سیرت حلبیہ تک، وہاں سے لے کر شیخ محقق محدث دہلوی تک، سب نے لکھا ہے کہ جبریل قابض عرش سے جھنڈے لے کر آئے۔ میں نے والا دے دیا اور اس امام سیوطی کا دیا ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں۔ امام سیوطی وہ شخص نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 75 سے زیادہ مرتبہ میرے آقا کے چہرے کی زیارت کی ہے، جاگتے ہوئے۔ یہ کوئی کم سبحان اللہ کہنے والی بات ہے؟ فرماتے ہیں جبریل آیا، جھنڈے لے کر آیا، ایک جھنڈا کعبے پر
ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبے کی چھت پر. میں آپ کی توجہ چاہوں گا ذرا. آج یہ بھی اعتراض ہوتا ہے جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں؟ ان کا جبریل نے ایک مغرب میں لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا. یہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سیاست کی بات ہی نہیں کرنی، میں نے تو عظمت رسالت کی بات کرنی ہے. مگر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں مثال دے کر. کوئی آپ میں سے پی ٹی آئی کے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے ہیں، کوئی نون لیگ کے ہیں. یہ دنیاوی نسبتیں ہیں. آج سارے رسول اللہ کے ہیں. آج جتنے بیٹھے ہیں سارے رسول اللہ کے ہیں. آج سب نبی پاک کے غلام ہیں. تو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے، کہ جو مسلم لیگ کا ہو وہ اپنے گھر پر پی ٹی آئی کا جھنڈا برداشت نہیں کرتا. جو پی ٹی آئی کا ہو وہ اپنے گھر پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا برداشت نہیں کرتا. جو کسی اور جماعت کا ہو وہ اپنے گھر پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا برداشت نہیں کرتا. ایسا ہی ہے نا، جس جماعت کا اختلاف ہو اس کا جھنڈا اپنے گھر پر نہیں لگنے دیتا. اب بتاؤ اگر رب کو میلاد کا جھنڈا پسند نہ ہوتا تو کعبے پر لگنے دیتا؟ بولیے، رب کو اگر میلاد کا جھنڈا پسند نہ ہوتا کعبے پر لگنے دیتا کہ نہیں؟ تو سن لو، لگانے والا جبرائیل امین ہے، بھیجنے والا خود خدا ہے. بھیجا خدا نے ہے، لگایا جبرائیل نے ہے. یہ میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا ہے، یہ توقیر محمد کا جھنڈا ہے، یہ عظمت رسالت کا جھنڈا ہے، یہ ختم نبوت کا جھنڈا ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا جھنڈا ہے، یہ شان رسول کا جھنڈا ہے، یہ عزت مصطفیٰ کا جھنڈا ہے، یہ توقیر رسالت کا جھنڈا ہے. یہ نبی کی عزت، عظمت، شرف، کمال، مقام، مرتبہ، شوکت، عظمت، رفعت، درجہ، سخا، وفا، عطا، تعظیم، تکریم، توقیر، تقدیر، شان، شوکت، عظمت، رفعت، درجہ، کمال، سخا، وفا، شفاعت، کرامت، سیادت کا جھنڈا ہے، جو کسی دنیا دار نے نہیں لگایا، خود پروردگار نے لگایا. پشاور کی سرزمین پہ نبی کے عاشق، مصطفیٰ کے دیوانے، شمع رسالت کے پروانے، نبی کی عزت پر پیرا دینے والے، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، میلاد مصطفیٰ، اجداد مصطفیٰ، یاد مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ کا ادب کرنے والے. پیار سے سبحان اللہ. اور آپ کے محبتوں کو سلام کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے، اولیاء نے، صلحاء نے، اصفیاء نے، اتقیاء نے، عاشقین نے، قائدین نے، ہمارے بزرگان دین نے، حضرت زینت الذاکرین، خواجہ خواجگاہ، عالمی مبلغ اسلام، مبلغ عشق رسول حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ جان صاحب نے، مصلح امت، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث، قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے، تاجدار گولڑا نے، بڑی سرکار نے، داتا نے، خواجہ نے، غوث اعظم نے ہمیں بتایا ہے کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، ارے آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا. پیار سے بولیے سبحان اللہ. یہ وہ جذبہ عشق رسول ہے جو کے پی کے والوں کے سینے میں ہے. یہودی بھی اس کا تصور کر کے تھر تھر کانپتا ہے. فرانس کے چوڑے بھی ایسے کانپتے ہیں. یہودی ہندو بنیا ایسے کانپتا ہے. اس کو پتا ہے یہ سر کٹا سکتے ہیں، یہ گردن کٹا سکتے ہیں، سینے چھلنی کروا سکتے ہیں، یہ جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کی عزت پر سودے بازی نہیں کر سکتے.
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये इश्क डॉलरों से नहीं आता, मोहम्मद के जोड़ों से नसीब होता है। ये माल से नहीं आता। अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी की इज्जत पर उंगली उठाने वाले, मोहम्मद की इज्जत पर उंगली उठाने वाले, मुस्तफा करीम की इज्जत पर हमला करने वाले गुस्ताखाने रसूल, दुश्मनाने मोहम्मद को हम यहाँ पेशावर की सरजमीन पर बैठकर पैगाम देना चाहते हैं। अरे तुम्हें ट्रम्प का सहारा है, तुम्हें इसराइल का सहारा है, तुम्हें डॉलर का सहारा है, तुम्हें पाउंड का सहारा है। अरे तुम वो हो जो माल के सहारे पर जीते हो, हम वो हैं जो माल नहीं आमना के लाल के सहारे पर जीते। प्यार से बोलिए। हाँ मरहबा, सब बोलिए। मैंने मैं लगाता हूँ, किस्तों में नारे न लगाएं, किस्तों में न लगाएं। मैं जब बात एक है, मिशन एक है, आका एक है। प्यार से अदारा तबलीगुल इस्लाम ने हमें जमा किया नबी की मोहब्बत पर। सबका कीदा एक, सबकी जुबानों पर कसीदा एक। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए, हमारा मरना भी मुस्तफा के लिए। हमारी तारीख ओहद में है, हमारी तारीख बद्र है, हमारी तारीख खंदक है, हमारी तारीख खैबर है। और याद रखो, हमारे ये जितने भी नबी के आशिक और गुलाम हैं, वो मैं पुलिस वाले देख रहा हूँ वहाँ वर्दियों पर, वो मैं देख रहा हूँ, वो उधर देख रहा हूँ, चार तरफ पुलिस है। ये सरकार की ड्यूटी कम कर रही है, मदीने के ताजदार की ड्यूटी ज्यादा कर रही है। आज दोहरी ड्यूटियां हैं, वो भी ड्यूटी, आज थाने की ड्यूटी भी है, हुसैन के नाने की ड्यूटी भी है। और याद रखो, ख्वाजा फारूक साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन नौजवानों की आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट, इनके सीने में सुलगते हुए जज्बात देखकर पता चलता है थाने की ड्यूटी पर इतने खुश नहीं होते जितने हुसैन के नाने की ड्यूटी पर खुश हो रहे हैं। इसलिए ये हमसे हैं, हम इनसे, और सबको पता है कि फजले बोला और क्या चाहिए मिल गए, क्या चाहिए मिल गए। जिसको ये फख्र है, ये नाज है कि अल्लाह ने कमली वाला हमें अता फरमाया, अल्लाह ने ज़ारा का बाबा हमें अता फरमाया, वो लजपाल नबी बा कमाल नबी हम अता में अता फरमाया। हमें उसकी औलाद के भी नौकर, अजदाद के भी नौकर, असहाब के भी नौकर, उनके नौकरों के भी नौकर हैं। वो मेरे साथ मिलकर पड़े, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए, मुस्तफा और क्या चाहिए। और दोनों आलम की, हम आजकल दिन रात इसमें मसरूफ होते हैं। कल सिर्फ 5 तन पाक के सदके 5 खिताब किए, फिर सबक भी पढ़ाने, फिर बड़ा मुश्किल काम होता है। जरा आप साथ देंगे ना तो दोनों आलम की दे कर मुझे नेमतें, ये
اولاد نبی کا صدقہ، یہ عشق نبی کا صدقہ، یہ آنکھوں کا نور نبی کا صدقہ، یہ ایمان کا سرور نبی کا صدقہ، یہ ساری عزتیں نبی کا صدقہ، یہ دکان مکان جائیداد عزت آبرو سارا کچھ نبی کا صدقہ، یہ کائنات نبی کا صدقہ ہے، تیرے دامن میں ایمان کی خیرات میرے نبی کا صدقہ ہے، دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ ہمارا ذوق نا، ہماری عزت حضور کی عزت کی وجہ سے اور بزرگوں کی ادب اور احترام کی وجہ سے ہے۔ میں وہ بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ سفید داڑھی والے، وہ بزرگ کھڑے ہیں، کوئی جوان بچے اٹھیں اپنی جگہ پہ ان کو بٹھا دیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیں ان کی سبا جواب ضائع نہ کریں۔ اب میں نے پہلے کہا جہاں بیٹھیں گے سرکار کی نگاہ نصیب ہوگی، کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پشاور والوں ایک بات تو حضرت یہاں آ کر مجھے محسوس ہوئی، اسلام آباد میں ہمارے ہاں کرسیوں پر بیٹھ جائیں نا، ایسے لگتا ہے گویا ایلفی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ہلتے بھی نہیں، اٹھتے بھی نہیں، اور بولتے بھی نہیں، لب کھولتے بھی نہیں۔ اور یہاں آپ کرسیوں پہ بیٹھ کر بھی وہ ذوق کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کرسی تو کرسی ہے، ایمان بھی مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے ملا، حضور کے قدموں کے صدقے ملا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت با طہارت ہوئی، جاء جبریل آئے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا کے بتا دیا کہ وہ نبی آیا ہے جس کی سلطنت کا ڈھنکا مشرق میں بھی بجے گا، مغرب میں بھی بجے گا، اور عوام سب اس کا مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر ہوگا۔ اگلی بات سنو، حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اور حضرت عثمان بن العاص کی والدہ کہتی ہیں میں نے دیکھا رأیت النجوم، میں نے آسمان کے تاروں کو دیکھا، بوقت ولادت میرے آقا تشریف لا رہے تھے دنیا میں، آسمان کے ستارے جھک کر حضرت آمنہ کے مکان کی چھت پر آ گئے، ان کے مکان کی چھت کی طرف آ گئے، فخشیت ستقع علیہ، میں ڈر گئی کہ ان قریب یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ غیب سے آواز آئی، اے عثمان کی والدہ تو نہ ڈر، اے آمنہ تو پریشان نہ ہو، یہ آسمان کے تارے تمہیں نقصان دینے کے لیے نہیں آئے، تیری گود میں جو نبیوں کا امام آ رہا ہے اس کی آمد پر سلامی کرنے گئے۔ صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں، کیا پاتے ہیں چاند تاروں میں نصیر، آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ جب ولادت ہوئی میرے سرکار کی، نور ہی نور تھا، مرحبا نور ہی۔ یہ میرا بڑا ایک طویل کلام ہے، اس میں ایک شعر لازمی پیش کروں گا کہ آپ کا نور ہے یہ حسین و حسن، آپ کا نور ہے یہ حسین و حسن، فاطمہ مرتضی مرحبا مرحبا، فاطمہ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا گواہ فتردار رازدار اوخا مراد کل کفا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو وہی جانتے اور فیضان کو مانتے ہیں جن کو ان کے در دولت سے خیر ملی ہے، جن کی جولی بری ہے ان کے فیض سے،
ان کے کرم سے، ان کی عطا سے، ان کی مہربانی سے ان کو پتہ ہے کہ محکمہ ولایت کے تاجدار کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو میں ایک حدیث سنا دوں آپ نہ بھی کہیں میں نے سنانی تو ہے، آپ کہہ دیں گے تو ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی کے قریب خواجہ فاروق صاحب کی خدمات ہیں۔ 45 سال ہو گئے اس شخص کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا ہوکہ دیتے ہوئے، رسول اللہ کی میلاد کے نعرے لگاتے ہوئے، اور اس کا اثر دیکھو نا چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ جب چہرے پر اتنا نظر آ رہا ہے، دل پر کتنا نظر دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے جس کو چن لے۔ ہر نبی کے غلام کو ریسیو کرنا، پہنچانا، چھوڑ کے آنا، عزت کرنا، 45 سال یہ ڈیوٹی سرکار مدینہ کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی عزت کی بات ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ شاہوں سے ملا ہے، نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مگر آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اس سے بڑی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سامنے ہے وہ نو بہار، دل ہے سجدے کو بے قرار۔ بلال سے پوچھو، صدیق سے پوچھو، عمر عثمان علی سے پوچھو، طلحہ و زبیر سے پوچھو، سامنے ہے وہ نو بہار، دل ہے سجدے کو بے قرار۔ ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ محبت والوں فرمایا دل تو کہتا ہے سجدہ کرو، مگر انہوں نے خود کہا ہے کہ اعبدوا ربکم واکرموا نبیکم۔ فرمایا سن لو، مصطفیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ایک سر ہے، ایک دل ہے، سر خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا، یہ فیصلہ ہے۔ فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا نبیکم، فرمایا قیامت تک کے لیے سجدہ خدا کے لیے ہے، تعظیم مصطفیٰ کے لیے ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اللہ خود سرگوشیاں کر رہا تھا، تو کوئی چہرے مجھے پریشان نظر آتے ہیں، ہے حدیث اور ترمذی کی شاید میں اس کی تشریح کرتا ہوں، بولیے پیار سے، میں تشریح کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوں گے، کئی بیٹھے، اب بولیں گے نہیں چونکہ رمضان دور ہے، تو حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوں گے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، تو ایک آواز آئی تھی، اے موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو کوئی بتا سکتا ہے وہ آواز کس سے آئی تھی؟ جی درخت سے آئی تھی۔ کس سے آئی تھی بولیے؟ درخت سے آئی تھی۔ یہ پریشان ہونے والے کہ اللہ علی کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا، اب مسئلہ حل ہو گیا قرآن کی آیت سے۔ رب بے نیاز ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، مالک ہے، خالق ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، سونا رب، پیارا رب، قادر، حی، قیوم۔ وہ رب اتنا بقادر اور اتنا قدیر ہے، اگر بولنے پر آئے تو وہ بوٹے اور درخت سے بول سکتا ہے، محمد کے ہونٹوں سے بھی بول سکتا ہے۔ اگر درخت سے بول سکتا ہے تو مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نہیں بول سکتا۔ تاجدار گولڑا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، یہ ان سے منسوب شعر ہے، آپ اس لیے فرماتے ہیں کوئی رتبے نہ تولے
پڑھے کوئی رت او دیری سا کون کرے جد مو وچو رب بولے جد مو وچو رب بولے جد کوئی صبح دا سویرا ہے۔ خواجہ صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں پشاور کے سپیکروں سے کو مجھ سے کیا گلا ہے، میں جب بھی آتا ہوں ساؤنڈ یا جل جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ساؤنڈ کی کوفے سے تو نہیں لے کے آتے کہ ہمیشہ سیدوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ دیں گے، کوئی صبح دا سویرا ہے، آپ بھی پڑھے کوئی صبح او ساری دنیا تو سونا میرے مدنی دا چہرہ ہے، 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 میرے مدنی دا چہرہ ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اثر ہے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور یاد رکھو پشاور والوں، مالکوں کے لیے نوکروں کی کمی کوئی نہیں ہے، مگر ہم نوکروں کے لیے نا ان جیسا دوسرا مالک پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کملی والے کے غلاموں میں شامل کیا۔ حضرت خواجہ خواجگان شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، سننا میری طرف دیکھنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگوائی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اوپر سے کوئی پرندہ چل جاتا تو وہ بھی جل بھن کر گر جاتا، کباب بن جاتا، اس کی بھی راکھ بن جاتی، جل جاتا، کوئلہ بن جاتا۔ اسی حال میں کہتے ہیں کہ کوئی گزرنے والا گزر رہا تھا، ایک چھوٹی سی چڑیا، ننھی سی چڑیا کو اس نے چشمے پر دیکھا تو اپنی چونچ اس میں ڈالی ہوئی ہے، تو کافی دیر کے وہ کہنے لگا چڑیا کو تیری اتنی سی چونچ ہے، اتنا سا سر، تو یہ بھرتا نہیں ہے تیرا پیٹ، اٹھاتی کیوں نہیں، یہ پانی کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا اللہ کے دشمن نمرود نے اللہ کے دوست خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی ہے، میں یہ پانی لے جا کر اس آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، اس کو بجھانا چاہتی ہوں۔ اس نے تمسخر کیا، مذاق کیا، اس نے کہا اپنی چونچ دیکھ اور اپنی پونچھ دیکھ، اپنا سر دیکھ اور اپنے ارادے دیکھ، ننھی سی جان دیکھ اور ادھر آگ کا طوفان دیکھ۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے میرا وجود ننھا ہے، چھوٹا ہے، شعلہ تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی چنگاری سے میں جل کر راکھ ہو جاؤں گی، میرا وجود مٹ جائے گا، مگر میری نیت تو دیکھ، مجھے پتا ہے وہاں بڑے بڑے پرندے جل کر راکھ بن جاتے ہیں، بڑے بڑے وہاں جانور قریب جائیں تو کوئلہ بن جاتے ہیں۔ میری نیت یہ ہے کہ ایک لسٹ بن رہی ہے آگ لگانے والوں کی اور ایک بن رہی ہے آگ بجھانے والوں کی۔ آپ میری بات پر غور کریں، ایک لگ رہی ہے آگ لگانے والوں کی، ایک بن رہی ہے آگ بجھانے والوں کی۔ کل اللہ کی بارگاہ میں جب لسٹ پیش ہوگی نا، جل تو میں جاؤں گی، مر تو جاؤں گی، میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آئے گا، آگ بجھانے والوں میں آئے گا۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی بات کرو تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، عزت مصطفیٰ کی بات کرو تو کیا فرق پڑتا ہے، شان دین کی بات کرو تو کیا فرق پڑتا ہے، غیرت مصطفیٰ کی بات کرو تو کیا فرق پڑتا ہے، میلاد مصطفیٰ کی بات کرو تو کیا فرق پڑتا ہے، روحانیت و طریقت کی بات کرو تو کیا فرق پڑتا ہے، میرے آقا کے ڈیرے کی بات کرو تو کیا فرق پڑتا ہے، نبی کے دعا کے چہرے کی بات کرو تو کیا فرق پڑتا ہے، طیبہ کے گلیوں میں پھیرے کی بات کرو
کرو تو کیا فرق پڑتا ہے، میلاد کے سویرے کی بات کرو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تمہارے میلاد منانے سے نبی کی عزتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے کمی ہو۔ غور کریں میری بات، جہاں پہلے کمی ہو۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ انہوں بند کرے۔ جس کا رب نے بلند کیا ہو وہ شمس و قمر سے اونچا، شجر و حجر سے اونچا، برگ و ثمر سے اونچا، خشک و تر سے اونچا، بحر و بر سے اونچا، شمس و قمر سے اونچا، آسمانوں سے اونچا، جنت سے اونچا، رف رف سے اونچا، عرش سے اونچا میرے آقا کا ذکر ہے۔ ہمارے جھنڈے لگانے سے نبی کی عزتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، ہماری گلیاں سجانے سے نبی کی عزتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے جناب جلوس نکالنے سے نبی کی عزتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے پیر سید ظاہر علی شاہ صاحب آپ سید ہیں، آپ رسول کے غلام ہیں، سیاسی سماجی شخصیت ہیں، پھر اتنا چرچا کرتے کیوں ہیں، خرچہ کرتے کیوں ہیں، اتنا میلاد کرتے کیوں ہیں، خواجہ صاحب اتنی محنت کرتے کیوں ہیں؟ میرا اور ان کا اور پیر صاحب کا یہی جواب ہوگا، ہمارا یہی جواب ہوگا جو چڑیا کا ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے دو لسٹیں بن رہی ہیں، ایک نبی کے ذکر کے خلاف فتویٰ لگانے والوں کی، ایک جشن میلاد منانے والوں کی، ایک نبی کا ذکر روکنے والوں کی، ایک مصطفیٰ کا ذکر کرنے والوں کی، ایک نعت سے جلنے والوں کی، ایک نعت پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کی، ایک نبی کے جلوس سے چڑھنے والوں کی، ایک نبی کے جلوس نکالنے والوں کی، ایک نبی کے آمد پر بوتا سجانے والوں کی، ایک نبی کی آمد پر گھر گلیاں جگ بگانے والوں کی۔ فرمایا کل جب اللہ کی بارگاہ میں لسٹ پیش ہوگی، ہمارا نام نبی کا ذکر روکنے والوں میں نہیں آئے گا، محمد کے ترانے پڑھنے والوں میں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے۔ ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ اگر اتنے سونے سونے لوگ، یہ آپ قریب گئے نزینت الذاکرین، اتنے سونے سونے لوگ مزاروں میں اتر گئے، میں اور آپ کے سبا کی مولی سر موت راستہ حق کا ہے، ہم نے بھی اترنا ہے۔ میری بات یاد رکھو، اس قبر میں نہ تمہارا بیٹا اترے گا، نہ تمہارا بھائی ساتھ جائے گا، نہ تمہارا ورکر ووٹر سپورٹر جائے گا، نہ سیکٹری جائے گا، نہ تمہارا ملازم جائے گا، نہ تمہارا گارڈ جائے گا، نہ تمہارا پہرے دار جائے گا، نہ تمہارا محلے دار اور رشتے دار جائے گا۔ منو مٹی قبر میں رکھ کر اندھیروں کی نظر کر کے تمہیں آ جائیں گے۔ اس قبر میں اگر آنا ہے، جس نے اس قبر میں آنا ہے وہ حسن حسین کا نانا ہے، تو پھر ہم نے انہی سے اپنا دل لگانا ہے، ہم نے ہماری زبانوں پر انہی کا تار ترانہ ہونا چاہیے۔ کائنات چھوٹ سکتی ہے، وفائیں تبدیل ہو سکتی ہیں، محمد کا آستانہ نہیں چھوٹ سکتا، مصطفیٰ کا میلاد نہیں چھوٹ سکتا، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ اس نام کو بلانا نہیں ہے، اس نام سے دل جگمگانا ہے۔ حقیقت یہ ہے میری اور آپ کی، اور کیا حیثیت ہے۔ میں آپ اور آپ کی بات کی کیا بات کروں، مجھے اچھی طرح یاد ہے اسلام آباد میں ایک محفل تھی تو حضرت خواجہ خواجگاں زینت الذاکرین آپ تشریف فرماتے، میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا یہ آپ کے پیر ہیں مگر در مصطفیٰ کے منگتے اور فقیر ہیں۔ آپ یقین کریں اس وقت ان کو پتہ، فرمایا کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضور شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے پاس۔ میرا ماتھا چوم کر کہنے لگے آپ کی تربیت کرنے والے کو سلام ہو۔ وہ چونکہ ان کے دوست بھی تھے، عزت پیر طریقت کو ہو، رابر شریعت کو ہو، فخر المشائخ کو ہو، ہمارے مشائخ اس پر خوش نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں در مصطفیٰ کے نوکر ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، منگتے ہیں، دریوزہ گر ہیں، بکاری ہیں، اور حقیقت تعارف کیا ہے۔ قبلہ پیر سید ظاہر علی شاہ صاحب ہوں، خواجہ صاحب ہوں، ادارہ تبلیغ اسلام کے یہ روشن چہروں والے بزرگوں، سب کا تعارف یہ ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی کچھ نہیں، بات صرف
ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی پشاور کے حالات کتنے خراب تھے ہر روز میری پاک دھرتی کے محافظ پاک فوج کے جوان میری پولیس کے یہ جوان پہرےدار وطن کے یہ محافظ آئے روز ان پر دھماکے ہوتے آئے روز ان کو ہٹ کیا جاتا آئے روز آپ بازار میں سودا لینے کے لیے جاتے تو لاشیں واپس آتی آپ کے بچے سکول جاتے تو لاشیں واپس آتی اور آج امن ہے سکون ہے کئی کرونے آئے کئی ڈرونے آئے سب چلے گئے آج بھی آپ روشن چہروں کے ساتھ اور مطمئن دلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ کس کا صدقہ ہے یہ کسی حکمران کا صدقہ نہیں یہ مدینے کے سلطان کا صدقہ ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بڑے سارے بڑے تیرے جتنے بھی ہم یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا بڑے سارے ایک دفعہ یہ کرم ہے حضور ایک ویڈیو یہ بن رہی ہے میرا ایمان ہے ایک لائیو مدینے میں بھی دیکھا جا رہا ہے یہ کر بڑے سارے یہ کرم ہے حضور کا یہ کرم ہے حضور کا حضرت سیدنا امیر حمزہ مزار سے بول کر کہہ رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کی پاداش میں ہمیں ہمارے گلے کاٹے جا سکتے ہیں ہمیں ذبح کیا جا سکتا ہے ہمارے کھالیں ادھیڑی جا سکتی ہیں پسلیاں توڑی جا سکتی ہیں سینہ چیرا جا سکتا ہے کلیجہ نکالا جا سکتا ہے کلیجہ نکال کر چبایا تو جا سکتا ہے مگر ہمارے کلیجوں سے محمد کو نکالا نہیں جا سکتا یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں مجھے احساس ہی نہیں ہوا میری گفتگو کا تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے آپ کو محسوس ہوا یہ لذت عشق مصطفیٰ ہے یہ لذت ذکر مصطفیٰ ہے آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی کسی کو کم نہ سمجھو میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تم داڑیاں ناپتے رہتے ہو اس کی اتنی ہے اس کی اتنی ہے اس کی اتنی ہے کئی میں نے بڑی بڑی داڑیوں والوں کو بھی ٹچ سے مس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کئی میں کلین شیو لوگوں کو ادھر رسول کا ذکر شروع ادھر سے چھم چھم آنسو برساتے ہوئے دیکھا ہے یہ عشق ہے جہاں ڈیرا لگا لے کسی کو کم تر نہ سمجھو کیا پتہ نہ کسی کے حال پہ طنز کر نہ کسی کے رقص کا مذاق اڑا جسے چاہے اس کو نواز دے یہ مزاج یار کی بات ہے یہ قسمت کی بات ہے یہ مقدر کی بات ہے وہ چاہیں تو 16 سال کے فیصل کو قبول کر لے وہ چاہیں تو ممتاز قادری کو قبول کر لیں وہ چاہیں تو علم الدین کو قبول کر لیں وہ ان کی مرضی کی بات ہے جو ان کو پسند آئے وہی بات بنی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اب وقت کافی بیت چکا ہے حضرت شاہ صاحب نے ایک طرف توجہ دلائی ہے ایک قرارداد آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں حالیہ دنوں میں فرانس میں سرکاری سطح پر امام الانبیاء جانے کائنات سرکار دو عالم
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا و مولا. میں ایک نوجوان کو دیکھتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے، یہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، یہ مچلتا ہے. یہ جب بار بار یہ فرانس کے نعرے لگا رہا ہے، آپ پتہ نہیں سوچ رہے ہیں یہ کیوں نعرے لگا رہا ہے. یہ اس لیے فرانس کو بار بار مرد آباد کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرے نبی کے کارٹون بنائے ہیں، خاکے بنائے ہیں. ارے ظالموں، خاکے تو خاکیوں کے بناتے ہیں. جس کا رب نے سایہ نہیں بننے دیا، اس نوری کے خاکے کیسے بنائے جا سکتے؟ تو سرکاری سطح پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کر کے امت مسلمہ کے ایمان کو للکارا ہے. نبی کے غلاموں کے دلوں پر خنجر چلایا ہے. نبی کے ان نوکروں، نبی کے ان دیوانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے. مجھے بتاؤ نوجوانوں، اگر تمہاری سینے چھلنی کر دیتا تو ہم اتنے نہ دل دکھتے، میرے نبی کی عزت پر حملہ نہ کرتے، ہماری گردن کاٹ دیتے، شاید ہم اتنا احتجاج نہ کرتے. تمہیں پتہ کیا ہے شراب پینے والوں، تمہیں کیا پتہ ہے یہ مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. یہ اپنی سانسیں تو چھوڑ سکتے ہیں، مدینے والے کا آستانہ نہیں چھوڑ سکتے. لہذا جو انہوں نے بدبخت کیا ہے، ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کی جانب سے اجتماعی طور پر پرامن احتجاج کیا جاتا ہے اور اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں، جن کو میرے نبی کی عزت کا حیا نہیں، تم نے اس کی سفارت کاری کا حیا نہیں کرنا. اپنے نبی سے وفا کرو، نبی سے وفاداری کر کے فوراً ان کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان سے باہر کرو، تاکہ پتہ چلے مسلمان مہنگائی تو برداشت کر سکتے ہیں، محمد سے بے وفائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. نہ پیار کرو، ختم کرو. اللہ آپ لوگوں کے جذبات محبت سلامت رکھے. اب تمام حضرات، چھوٹا ہے بڑا ہے، پیر ہے عالم ہے فقیر ہے، چھوٹا بڑا، یہ ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھنے ہیں جو اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا ہے. سرکار کی عزت کے لیے جہاں ادارے بیٹھے ہیں، ایجنسیاں بیٹھی ہیں، سیکورٹی فورسز بیٹھی ہیں، وہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی ضامن ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی وجہ سے پاکستان کی حفاظت فرمائے. وہ نوٹ کریں اور آپ سب حضرات ہاتھ اٹھا کر فرانس کی مذمت کریں اور حکومت وقت سے مطالبہ کریں کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر سارے بولیے. میں تو کہتا ہوں اٹھ کر بولیے. نبی سے بارگاہ سب سے بڑی ہے، نبی کا چوکھٹ سب سے بڑی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ. یا اللہ آسمان سے نبی کے گستاخوں پر عذاب نازل فرما اور نبی پاک کی عزتوں کا ڈھنکا قیامت تک بجتا رہے. وما علی الا البلاغ.